اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا یہ فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک میں نکلا، مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے قرآن جیسے امامت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا، تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں پر جمع فرمایا۔ احسان کیا ہے؟ حدیث جبرائیل سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ احسان کے معنی کیا ہے؟ احسان کے معنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ احسان کیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو یہ جان لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ احسان کے معنی میں کیا پتہ چلتا ہے کہ تم اللہ کی عبادت، یعنی کہ اللہ کی عبادت ہمیں اس طرح کرنا چاہیے کہ اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم یہ نہیں کر سکتے تو یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی کہ کیا ایک اعلیٰ درجہ ہے، ایک ادنا درجہ ہے۔ اب اعلیٰ درجہ تو بہت دور کی بات ہے، اب ادنا درجہ یہ تو ہم عبادت ایسے تو کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اب اللہ بندے کے دل میں، جب اللہ دیکھ رہا ہے اب کیسا ہوتا ہے؟ جب بندے کے دل میں اللہ دیکھ رہا ہے، جب بندے کے دل میں ہوگا تو بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بنے گا اور بندہ جو ہے تقویٰ حاصل کرے گا۔ اب دیکھیے ایگزامپل کے طور پر ہم جو ہے کسی کے گھر پر جاتے ہیں۔ اب ہم جو ہے کسی کے گھر پر ہم جو ہے گئے تو ہم جو ہے کیسا ہم اپنے آپ کو کیسا پریزنٹ کرتے ہیں اپنے وہاں پہ، جو ہم جو ہے آپ کسی کے گھر میں جو ہے مہمان بن کے گئے تو ہم جو ہے سامنے والے کے ساتھ کیسا ہمارا جو ہے رویہ رہتا، ہم جو ہے اس کے حساب سے رہتے۔ یعنی کہ ہم اس کے گھر کو گئے، یعنی کہ جو ہم جس کے گھر کو گئے وہ گھر کا مالک ہے، ہم یہ جانتے ہیں، اور ہم جو ہے ہم جو ہے ایک صحیح طریقے سے رہتے ہیں، یعنی کہ اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر کے رہتے ہیں۔ ہم اپنی منمانی نہیں چلاتے، ہم اس کے حساب سے رہتے، اور ہم جو ہے کوئی بھی چیز کے چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے، ہم اس کے گھر کی جو ہے کوئی بھی چیز کے جو ہے چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے، نہ تو ہم لے کے جو ہے ہم رکھ لیتے۔ کیوں نہیں رکھ لیتے؟ کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہمیں احساس ہے کہ سامنے جو ہے سامنے جو ہے وہ گھر کا جو ہے، جو گھر کے جو فیملی ممبر، یعنی کہ وہ جو گھر کا جو اونر ہے، یعنی کہ وہ جو گھر کا مالک ہے، اس کے سامنے جو ہے ہم جو ہے کچھ بھی اونچ نیچ کی حرکتیں نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اس کا گھر ہے۔ اب ہم جو ہے یہ چیزیں ہم اٹھاتے نہیں۔ کیوں نہیں اٹھا رہے؟ کیونکہ ہمیں احساس ہے کہ وہ گھر کا مالک ہے، ہمیں احساس ہے، ہم ڈر سے ہم نہیں اٹھا رہے۔ اب اسی طرح سے ایگزامپل سمجھنے کے لیے بتا رہی ہوں، اب اسی طرح سے اب اللہ تعالیٰ دیکھیے، اللہ تعالیٰ تو سارے کائنات کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ تو ذرے ذرے کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ ذرے ذرے کا مالک ہے۔ آج ہمارے دل میں ڈر نہیں ہے، ہمیں احساس نہیں ہے۔ ہم جو ہے کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو ہم اونچی نیچے حرکتیں نہیں کرتے، ہمیں احساس ہوتا۔ کیوں احساس؟ ہم احساس کرتے کہ ارے اگر ہم کچھ بھی چیز اٹھا لے تو بلکہ ہم جو ہے اس کا گھر ہے نا، ہم کیسا اٹھا سکتے ہیں؟ ہم ڈر سے نہ اٹھاتے، کیونکہ ہمارے دل میں احساس ہے۔ اب احساس کب پیدا ہوتا ہے؟ جب ہمارے دل میں یقین ہوتا کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی حاجت رہا ہے۔ ہمیں کیسا احساس ہے؟ ہمیں جو ہے ڈر ہے۔ کیسا ڈر ہے ہمیں؟ کیا ہمیں کیسا احساس ہے کہ ہم جو ہے وہ گھر میں جا کے جو ہے اونچ نیچ حرکتیں کیوں نہیں کر رہے؟ ہمیں احساس ہے، ہمیں ڈر ہے۔ ہمیں کیوں ڈر ہے؟ کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ یہ گھر اس کا ہے، ہم یہ چیزیں نہیں اٹھاتے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ تو ساری کائنات کا مالک ہے، ہم جو ہے ہمارے اندر ڈر نہیں ہے، ہمارے اندر احساس نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارے دل میں جو یقین پیدا ہونے کا ہے وہ یقین ہی پیدا نہیں ہوا۔ ہمارے دل میں یہ یقین نہیں پیدا ہوا کہ سارے ذرے ذرے کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ ہمارے دل میں یقین نہیں پیدا ہونے سے ہم اس سے ڈر رہے نہیں۔ کیوں نہیں ڈر رہے؟ کیونکہ احساس ہی پیدا نہیں ہوا۔ اب جس کے دل میں احساس کب پیدا ہوتا ہے؟ جب بندے کے دل میں یقین پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ بندہ جان لیتا ہے یہ مالک، ساری کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ جب بندے کے دل میں اللہ مالک ہے، جب بندے کے دل میں اتر جاتا تو بندہ احساس کرنے لگتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو بندہ کیا کرتا ہے؟ گناہوں کو اپنے آپ سے روکتا۔ بندہ کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو گناہوں سے روکتا۔ اب ہم کسی کے گھر میں جا رہے، ہم وہاں پہ ہمیں یقین ہے کہ وہ گھر ان کا ہے، یقین کیا ہمیں پتا ہے کہ وہ گھر ان کا ہے، ہم جو ہے اونچی نیچے حرکتیں نہیں کرتے۔ ہم اونچی نیچے حرکتیں کیوں نہیں کرے؟ کیونکہ ہمیں احساس ہے اگر ہم کچھ بھی کریں تو ہم ڈر سے ہم نہیں کرتے۔ ہم دیکھیے سارے کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، ذرے ذرے کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، ہمیں احساس نہیں ہے، ہمیں احساس نہیں ہے، اور ہم جو ہے ڈر رہے بھی نہیں۔ کیوں نہیں ڈر رہے؟ کیوں احساس نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارے دل میں اللہ مالک ہے نہیں اترا، اللہ مالک ہے ہمارے دل میں اتارنا ہے۔ احسان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ نہیں کر سکتے ہو تو جان لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی کہ اللہ، ہم تو دیکھیے اعلیٰ درجہ ہے، اب اللہ تعالیٰ کو دیکھنا مطلب یہ تو اعلیٰ درجہ ہے، ادنا درجہ تو کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔
تو ہم یہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے دل میں کب بیٹھتا؟ جب ہم یہ مانیں گے، جانیں گے کہ یہ ساری کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، ذرے ذرے کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ جب بندے کے دل میں جب یقین پیدا ہوتا، تو بندے کے دل میں احساس پیدا ہوتا، جب بندے کے دل میں احساس پیدا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تو بندہ ڈرتا، گناہوں سے ڈرتا، گناہوں سے منہ موڑ لیتا۔ کون سے گناہ؟ اللہ تعالیٰ نے جو چیز سے منع کی وہ چیزوں سے پرہیز کرتا۔ تو ہم دیکھیے آج ہمارے دل میں احساس کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم نے دل میں اتارا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے۔ جب بندے کے دل میں اللہ مالک ہے اتر جاتا، تو بندہ احساس کرتا، کیا احساس کرتا؟ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو ہمیں دل میں احساس ڈالنا ہے، ہمارے دل میں احساس ڈالنے کے لیے پہلے ہمارے دل میں جو ہے کلمے کو دل میں تصدیق کرنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا ہے۔ یہ جب تصدیق کریں گے تو ہم جو ہے مرتبہ احسان پہ آئیں گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، یہ ہمارے دل میں آئیں گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا ہے۔ اب ہم کسی کے گھر پہ جا کے ہمیں کیسا احساس ہے؟ ہم الٹے سیدھا نہیں کرتے، ہم کوئی بھی چیزوں کو اٹھا کے پٹھا کے نہیں رکھ دے، ہم جو ہے بیگ میں کچھ بھی دوسرے چیزیں نہیں ڈال لیتے، کہیں کو نہیں ڈال رہے، ہمیں احساس ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ تو ذرے ذرے کا مالک ہے، جو اللہ تعالیٰ کائنات کا ہر چیز کا ذرے ذرے کا مالک ہے۔ آج ہمیں احساس نہیں رہنے سے آج ہم ڈر رہے نہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں احساس پیدا کرنا ہے۔ وہ احساس پیدا کرنے کے لیے کلمے کی تصدیق ہونا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہونا۔ جب یہ دل میں تصدیق ہوگی تو احساس پیدا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تو بندہ جو ہے ڈرنے والا بنے گا، بندہ جو ہے تقوی پہ ٹکے گا۔ اب دیکھیے ایک واقعہ دیکھتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا، کہ آپ کو جو ہے زلیخا جو ہے غلط ارادے سے جو ہے آپ کو اپنی طرف بلا رہی تھی، تو آپ کو جو ہے کہا کہ آپ وہ زلیخا نے کیا کیا، جو ہے جس کو بت پرست تھی، یعنی کہ وہ بت کو جس کو پوجا کرتی تھی، اس کے اوپر جو ہے ایک بڑا موٹا جو ہے موٹا جو ہے پردہ ڈال دیا، ڈال کر کہنے لگی، اے یوسف اب تم میرے پاس آ جاؤ، اب تو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اب تم میرے پاس آ جاؤ۔ آپ جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اے زلیخا، تم جس کی عبادت کرتی ہو وہ بت تو تمہیں نہیں دیکھ رہا ہے، پر میں جس کی عبادت کرتا ہوں وہ رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ تو نبی ہے، آپ تو نبی ہے، آپ تو نبی ہے، پر یہ واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس کے دل میں کلمہ ہوتا ہے اسے احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ نبی، آپ نبی ہے، آپ نبی کے، یہ تو نبی کا دل ہے، نبی تو معصوم ہوتے ہیں۔ یہ واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس کے دل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہوتی ہے، وہ احساس کرنے والا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو آج ہمارے دل میں احساس کیوں نہیں ہے؟ آج ہم کیوں گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ کیوں کر رہے ہیں؟ سب سے بڑا گناہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا جو ہے کسی غیر کو مالک سمجھ رہے، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہی نہیں ہے جیسا دیکھنے کا حق ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کو مانا ہی نہیں ہے جیسا ماننے کا حق ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ پر یقین کیا ہی نہیں جیسا یقین کرنے کا حق ہے۔ جب یہ ہمارے دل میں کلمے کی تصدیق ہوگی تو ہم اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، جب بندے کے دل میں جو احساس پیدا ہوگا۔ اب یہ احساس پیدا کرنے کے لیے ہمارے دل میں کلمے کی تصدیق ہونا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بندے کے دل میں تصدیق ہوگی تو بندہ احساس کرنے والا بنے گا۔ کیا احساس کرنے والا بنے گا؟ کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، احسان کے درجے کی عبادت پہ آ جائے گا وہ، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، جب بندے کے دل میں جب آئے گا تو بندہ جو ہے ڈرنے والا بھی بنے گا، بندہ جو ہے تقویٰ بھی حاصل کرے گا۔ تقویٰ کیا ہے؟ ڈرنا، یعنی کہ اب جو اللہ تعالیٰ نے منع کی وہ چیزوں سے جو ہے پرہیز کرے گا، اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، اور مومن وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ تو جس کے دل میں کلمے کی تصدیق ہوتی ہے وہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، جس کے دل میں کلمے کی تصدیق ہوتی ہے وہی احساس کرنے والا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تو دیکھیے ہمارے جو ہے ہماری زندگی میں ہم ٹوٹل کے دیکھیے، کیا ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے عمل پر ہے، یا ہم جو ہے ہمارے دل میں کیا ہے ہم یہ دیکھیں، ہم جو ہے اللہ تعالیٰ سے آج کیوں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا نہیں ہے، کیوں ہمارے دل میں یہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارے دل میں کلمے کی تصدیق نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا ضروری ہے۔
देखिए احسان کیا ہے؟ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ نہیں کر سکتے ہو تو جان لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو ہم دیکھیے یہ تو پہلا جو ہے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے سے مراد یہ تو اعلیٰ درجہ ہے، ادنا درجہ تو دیکھنا ہمیں، یہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ احساس پیدا کرنا ہے، یہ احساس پیدا کرنے کے لیے کلمے کی تصدیق ہونا ضروری ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہونا ضروری ہے، یہ تصدیق ہوگی تو ہمارے دل میں جو ہے یہ احساس پیدا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اب دیکھیے جیسے کہ اب رمضان شروع ہونے والا ہے، رمضان کیا کہ رمضان میں جو ہے اللہ پاک نے ہم پر جو ہے یعنی کہ مومن بندوں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ روزے فرض کیے۔ اب یہ جو روزہ ہے یہ روزہ بھی کیا ہے؟ یہ روزہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ یہ مرتبہ احسان پہ لا رہا ہے بندے کو۔ کیسا؟ اللہ تعالیٰ جو ہے بندے کو جو ہے ہر چیز سے روک دے رہا ہے۔ بندے کو اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ اب دیکھیے بندے کو اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ ہر چیز سے روک دے رہا ہے۔ اب کیسا روک رہا ہے؟ اب دیکھیے ایک ماں جو ہوتی ہے نارملی ایک ماں کیا ہوتی ہے؟ ماں جو ہے اپنے بچوں کو جو ہے ایک ٹائم کا کھانا دے دے کر رہ سکتی ہے کیا؟ نہیں رہ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے کھانے پینے سے روک دے رہا ہے یہاں پہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کھانے پینے سے روک دے رہا ہے۔ ایک ماں کو اگر ہم بچے کو کھانا نہیں دیے تو ہم کتنا بے چین ہو جاتے۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ ماں اپنی ہمارے خود کی بھی ماں جو ہے اگر ہم کھانا نہیں کھائے تو ماں کتنا بے چین ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کھانے پینے سے کیوں روک رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کھانے پینے سے کیوں روک رہا ہے؟ اب ایک ماں دیکھیے اگر بچے کی طبیعت خراب ہے تو اسے جو ہے کڑوی دوا پلاتی ہے، ٹھیک ہے؟ کڑوی دوا پلاتی ہے۔ اب اس کو شوق ہے کیا کڑوی دوا پلانا؟ اسے یہ ہوتا ہے کہ انہیں اس لیے کڑوی دوا پلاتی ہے کیونکہ نتیجہ کیا ہونا ہے؟ اس کی طبیعت صحیح ہو جانا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں کھانے پینے سے ہر چیز سے روک دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیوں روک رہا؟ اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مرتبہ احسان پہ لانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ ہمیں مرتبہ احسان ہر چیز سے ہمیں روک دے رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز سے روک دے رہا ہے۔ اب بندہ کیا کرتا ہے؟ بندہ سحری کرتا ہے، سحری کرنے کے بعد میں انہیں کیا کرتا؟ جب روزے میں رہتا کیا کرتا؟ کون سی بھی چیز نہیں کھاتا، کون سی بھی چیز جو ہے اگر وضو بھی کر رہا ہے تو پانی کا ایک گھٹ بھی پیٹ میں نہیں کے جیسا جو ہے وضو کرتا۔ اب خواتین جیسے کہ پکاتے ہیں تو کیا کرتے؟ پکاتے خود نہیں کوئی بھی نہیں دیکھ رہے بول کے کھا لیتے کیا؟ نہیں کھاتے۔ روزے سے رہے تو کیا سوچتے؟ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب کیسا احساس ہے؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں ٹرین کر رہا ہے مہینے میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کیسا ٹرین کر رہا ہے؟ دیکھو اللہ تعالیٰ ہمارے عمل میں کیسا ٹریننگ کرا رہا ہے ہمارے کو، مرتبہ احسان پہ لا رہا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، ہمیں کیسا احساس ہے؟ اب اللہ تعالیٰ ہمیں کیسا احساس ہے؟ اب اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز سے روک دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کھانے پینے سے روک کر بتا رہا اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں احساس یعنی کہ مرتبہ احسان پہ لا رہا ہے۔ مرتبہ احسان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تو ہم کیسا احساس کرتے؟ ہم نارملی رمضان میں نارملی دنوں میں ہم احساس کرتے نہیں کرتے، پر اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں ہمیں ٹریننگ دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ایک مہینے میں ہمیں جو ایسا ٹرین کر رہا ہے کہ ہم ہر چیز ہم دیکھیے ہم روزے میں رہتے ہم کوئی بھی چیز پیٹ میں ڈال لیتے کیا؟ نہیں ڈال لیتے۔ کیوں نہیں ڈال لیتے؟ کوئی بھی دیکھ رہا ہے، کوئی بھی تو نہیں دیکھ رہا نا، مگر ہمارے اندر کیسا احساس ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عمل سے ہمیں ٹرین کر رہا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ ٹریننگ دے رہا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ کیا ہے؟ یہ ٹرین کر رہا ہے۔ اب یہ جو ہم احساس جو ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ پیدا کر رہا ہے، جو ہمارے دل میں جو آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، یہ ہمیں جو ہے غیر رمضان میں یعنی کہ رمضان کے بعد کی زندگی میں بھی یہ لانے کا ہے کہ ہمیں کیسا لانا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا اور کر کے یہ سوچنا جب گناہ جب ہمارے سامنے آئے تو ہم یہ بولنا کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب دل میں کلمے کی تصدیق ہوگی تو بندہ جب گناہ کرنے آئے گا تو بندہ یہ بولے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یعنی کہ گناہ سے پلٹ جائے گا۔ اب ہم دیکھیے نارملی رمضان میں کیسا ہے، ہم دیکھیں رمضان میں جب روزے میں کیسا ہمارے کو کیسا احساس ہے؟ یہ احساس ہمیں عام جب غیر رمضان میں بھی لانا ہے، یہ احساس پیدا کرنا ہے۔ یہ احساس پیدا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا ہے۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن مجید میں بھی بتایا، ہم نے لاسٹ لیکچر میں بھی ہم نے دیکھا کہ روزے کا مقصد کیا ہے؟ ایک ہی بندے کو جو ہے تقویٰ حاصل کرانا ہے، یعنی کہ تقویٰ حاصل کرنا۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقویٰ حاصل کرنا۔ اب بندہ جب بندے کے دل میں احساس ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تو بندہ ڈرنے والا بنے گا، جو اللہ تعالیٰ نے منع کی ہے وہ چیزوں سے پرہیز کرے گا۔
اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص جھوٹ اور جھوٹے کام نہیں چھوڑتا، اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی کہ دیکھیے یہاں پہ حدیث شریف سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ بندہ اگر جھوٹ اور جھوٹے کام نہیں چھوڑتا، یعنی کہ جھوٹ اور جھوٹے کام نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی کہ دیکھیے اب یہ جھوٹ اور جھوٹے کام کون نہیں چھوڑتا؟ کون نہیں چھوڑ رہا؟ کون نہیں چھوڑتا؟ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، احساس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے بلکہ ہمیں احساس کرنا ہے۔ یہ احساس کے لیے ہمارے دل میں کلمے کی تصدیق کرنا ضروری ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا ضروری ہے۔ اب دیکھیے یہ احساس کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اب مسلمان کیا ہوتا ہے؟ مسلمان تو روزہ ٹوٹ جاتا بلکہ سوچتا کہ روزہ جو ہے کھانا پینے سے جو ہے اگر میں روز یہ کھا لوں گا یہ کر لوں گا تو اسے کیا احساس ہوتا ہے کہ ارے میرا تو روزہ ٹوٹ جاتا۔ پر مومن بندہ کیا سمجھتا؟ مومن بندے کے دل میں کیا ہوتا؟ روزہ تو ٹوٹتا بلکہ رہتا، پر یہ سوچتا وہ کہ اللہ سے میرا رشتہ تعلق جو ہے ٹوٹ جائے گا بلکہ۔ تو مومن بندے بننا ہے ہمیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا ہے۔ یہ تصدیق کریں گے ہی تو ہم جو ہے یہ حقیقی روزدار بنیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ میں روزے کی جزا میں ہی ہوں۔ تو ہمیں چاہیے روزے جو رہنا ہے، روزے کا مقصود کیا ہے کہ ہمیں جو ہے تقویٰ حاصل کرنا ہے۔ اور تقویٰ حاصل کرنے کے لیے پہلے ہمیں جو ہے احسان، یعنی کہ ہمارے دل میں احساس پیدا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے مرتبہ احسان پر بھی لے کے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں یہ مہینے میں ٹرین کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے شیطان کو قید کر دیا۔ شیطان کیا ہے؟ ایمان کا چور ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ شیطان کو قید کر دے رہا ہے، اور قید کر کر ہمیں جو ہے ٹرین کر رہا ہے۔ اب یہ ٹریننگ ہم جو ہے ٹرین جو کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، ہمیں جو ہے ایسی ٹریننگ کرنا ہے ہمارے دل میں، کہ ہمارے دل میں جو ہے کلمے کی ایسی تصدیق کرنا ہے کہ ہم غیر رمضان میں بھی یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں تصدیق کریں گے۔ یہ تصدیق کریں گے ہی تو ہی ہم جو ہے کامیاب ہوں گے، ہمارے روزے بھی اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہوں گے، ہماری عام زندگی کی بھی زندگی جو ہے اچھی طرح سے گزریں گے۔ ایک واقعہ دیکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے گھر سے جو ہے آپ نکلے، آپ جو ہے گشت کے لیے نکلے تھے۔ آپ جو ہے یعنی کہ آپ جو ہے گشت کرنے کے لیے نکلے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک گھر سے جو ہے آواز آنے لگی، کہ ماں بیٹی کی بات ہو رہی تھی۔ ماں کہہ رہی تھی بیٹی کو کہ دودھ میں پانی ملا دے۔ تو بیٹی نے کہا اے میری ماں، خلیفہ کا جو ہے حکم ہے، یعنی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جو ہے دور خلافت چل رہا تھا، تو اس نے کہا کہ خلیفہ کا حکم ہے کہ پانی نہ ملائے۔ تو ماں نے کہا اے بیٹی تھوڑی جو ہے خلیفہ دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دیکھ رہے ہیں کیا، تم جو ہے پانی ملا دو، یعنی کہ دودھ میں پانی ملا دو۔ پھر اس نے کہا، بیٹی نے کہا، کیا کہا؟ اے میری ماں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تو نہیں دیکھ رہے، پر ان کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو ہے آپ جو ہے باہر ٹھہرے ہوئے تھے، آپ گشت پہ نکلے تھے، آپ دور کر رہے تھے، پھر آپ نے جب یہ باتیں سنی، دیکھیے یہاں پہ دیکھیے وہ بیٹی کے دل میں کیسا یقین تھا ہوگا، کیسا احساس یقین تھا، اور کیسا احساس ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ آج ہماری زندگی میں دیکھ لیجئے کہ ہمارے دل میں کیوں احساس پیدا نہیں ہے، ہمارے دل میں کیوں احساس نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ہمارے اندر یہ معمول کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم نے اصل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نہیں جانا، یہ ہمارے دل میں ہم نے تصدیق ہی نہیں کیا۔ ہم جو ہے ہر چیز میں ہم کسی کے گھر کو بھی گئے، ہم کسی کی چیز کو لے کے آئے تو ہم کیسا دیکھتے ہیں، ہم اس کو اونچ نیچ حرکتیں نہیں کرتے۔ آج ہمارا حال دیکھیے، جو کائنات کا رب ہے اس کو مالک ہی نہیں جانا، اور مالک ہی نہیں جانا۔ جب بندے کے دل میں یہ مالک جان لے گا تو بندے کے دل میں احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو بندے کے دل میں جب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، جب بندے کے دل میں تصدیق ہوتا تو اس کا عمل بھی ایسا ہوتا ہے۔ تو دیکھیے آپ جو ہے وہ بیٹی کی باتیں سنی، آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو ہے بیٹی کی باتیں سنی، اور جو ہے آپ گھر کی طرف تشریف فرما ہوئے، پھر آپ صبح اٹھ کر جو ہے اپنے جو ہے آپ نے کیا کیا، آپ کے پاس جو کام کرتے تھے ان کو جو ہے اپنے گھر کے وہ بچی کے گھر کی طرف بھیجے، اور کہا کہ مطلب اپنے گھر وہ بچی کے گھر کی طرف بھیجے، یعنی کہ وہ جو بیٹی ماں کے جو ہے نا ان کے گھر کی طرف بھیجے، اور جو ہے بھیجے تو بھیجے ان کے ساتھ جو ہے رشتہ بھیجے اپنے بیٹے کا۔
تو دیکھیے وہ بچی، وہ بیٹی جو ہے، وہ بیٹی جو تھی، وہ بیٹی جو ہے، یہ اس کا دیکھیے اس کا احساس کیسا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو آج وہ کیا بنی، آپ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بہو، یعنی کہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا کیسا عمل تھا، کیسا احساس تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو روزہ بھی کیا ہے، روزہ بھی مرتبہ احسان تک اللہ تعالیٰ لے کے آ رہا ہے، اور مقصد کیا ہے، تقویٰ حاصل کرنا ہے۔ تو بندے کے دل میں جب یہ احساس پیدا ہوتا ہے تو بندہ تقوی پہ آ جاتا ہے۔ تو آج ہمارا عمل یہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم نے جانا ہی نہیں ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیں سیکھنا ہے، یہ سیکھیں گے تو ہم یہاں پہ بھی کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگے۔ تو ہمیں چاہیے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنا ہے، یہ سیکھیں گے تو ہم یہاں پہ بھی کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگے۔ تو آخری میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں میں جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق عطا کرے۔